بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے احادیث کو پڑھیں، سنیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ اے مالک کائنات، احادیث کو پڑھنے سننے کے صدقے سے ہماری کامل مغفرت فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ حیا کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، اور پچھلا لیکچر حیا کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا آخر میں کہ اللہ رب العزت سے حیا ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ دوسری صورت جو حیا کی ہے وہ فرشتوں سے حیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ جو اللہ رب العزت نے بندے کے دائیں بائیں حافظین کے نام سے کرامن کاتبین کو بٹھایا ہے، یہ بندے کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، ہر نیک ہر برے عمل کو یہ لکھتے ہیں۔ تو اللہ سے حیا تو ہونی چاہیے۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، تو اللہ رب العزت تو اپنی رحمت سے معاف فرما ہی دیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ بندے کی خطا پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن فرشتے چونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں تو اسی لیے فرشتے کبھی بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کا فرمان بجا لاتے ہیں۔ تو ہمیں فرشتوں سے بھی حیا آنی چاہیے۔ اور تیسری چیز حیا کے حوالے سے جو بڑی عام ہے، اور یقیناً ہم صرف اسی صورت کو اپناتے ہیں، وہ ہے لوگوں سے حیا کرنا۔ کم از کم بندہ اتنا تو کرے کہ غیر شرعی اور حرام کام کرنے سے پہلے بندہ لوگوں سے حیا کرے۔ ایک مرتبہ پھر اس جملے کو غور سے سنیے، غیر شرعی اور حرام کاموں کو کرنے سے پہلے بندہ لوگوں سے حیا کرے۔ لوگوں سے خلاف شرع کاموں میں حیا ہے، شریعت کے کاموں میں حیا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کل میاں ہے، اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو نہیں میں سانگان دیے، یہ غلط ہے۔ خلاف شرع کاموں میں لوگوں سے حیا آنی چاہیے، اور جب لوگوں کے سامنے بھی بندے کو حیا نہ آئے تو پھر وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم پیچھے پڑھ چکے کہ جب حیا نہ رہے تو فاصنع ما شئت، جو کچھ مرضی دل میں آئے وہ کرتے رہو۔ ایک بڑی چونکا دینے والی حدیث مبارکہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شمار نہ فرمائے۔ آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا، ابن ماجہ کی 3442 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ ایسی جماعتیں آئیں گی
جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کے جیسے بڑے بڑے اعمال ہوں گے۔ یہ تہامہ پہاڑ یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو فار ایگزامپل جب ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کا ذکر کرتے ہیں یا کیٹو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بڑا ہونا یہاں سے مراد لیا ہے کہ تہامہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کو خشخاش، جس کو ہم خشخاش کہتے ہیں، اس کی مانند کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ قیام بھی کرتے ہوں گے، تاہم وہ ایسی قوم ہوں گے کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے، ان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے تو وہ حیا کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تو حیا کر لیتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے تھے، اس وقت اللہ سے حیا نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں سے حیا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے حیا کی جائے، اللہ رب العزت سے ہر وقت حیا کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ میں ہمیں حیا کے نمونے ایسے ایسے ملتے ہیں کہ ہم تو کیا، ہماری عقل بھی دنگ رہ جائے۔ حضرت عطا بن رباح نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ تو حضرت عطا بن رباح نے کہا کہ جی بالکل، کیوں نہیں، مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حبشی عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ عطا بن رباح نے پوچھا کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ عورت سرکار علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے نا مرگی کا مرض ہے، مجھے اٹیک ہوتا ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا، آپ دعا فرما دیں کہ میرا مرگی کا دورہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے اور تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت ہی چاہیے، بس آپ اتنی میرے لیے دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ اب دیکھیں، اس قدر اپنی عصمت کا خیال، اس قدر حیا، اس قدر شرم کہ یہ عرض کیا کہ میرا ستر کھل جاتا ہے، تو اے اللہ کے حبیب، اللہ سے دعا کر دیں کہ یہ معاملہ نہ ہو۔ باقی مرگی کا مرض جو ہے یہ ساری زندگی میں سینے سے لگا کے رکھوں گی اگر یہ میرے جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن یہ ستر کھلنے والا معاملہ یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ پھر حضور کی جرت مند صحابیہ حضرت ام خلاد، آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، چہرے پر نقاب اوڑا، چہرے پر پردہ لٹکایا، پردہ گرایا اور میدان جنگ میں آ گئی۔ کسی آواز دینے والے نے کہا کہ ام خلاد، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تجھے پردے کی پڑی ہے۔ تو ام خلاد نے جو جواب دیا، کاش کاش ہماری ماں بہنوں کا یہی جواب ہو۔ جواب دیا کہ بیٹا مرا ہے،
حیا تو نہیں مری، حیا نہیں مرنی چاہیے، حیا ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے، اور جب تک کسی بھی معاشرے میں حیا زندہ رہے پھر وہ معاشرہ کامیاب رہتا ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے، سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے نا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور آج 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں، یہود و نصارہ نے ہمارے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نام پر بے حیائی کا ایسا رواج ڈال دیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل، مرد و زن بے حیائی میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور اقبال نے آج سے عرصہ قبل جو کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، آج ہمارے اندر سے روح محمدی کو نکال دیا گیا۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، بہنیں ٹک ٹاک پر اپنی جوانیاں نیلام کر رہی ہیں، بے حیائی کا بازار گرم ہے اور حیا ختم ہو گئی ہے۔ بیٹی ڈانس کر رہی ہے، باپ اس کو سراہ رہا ہے کہ واہ کیا بات ہے، کہاں ہے غیرت، جنازہ نکال دیا گیا۔ یہود و نصارہ نے 5th جنریشن وار کے ذریعے ہمیں شکست دے دی۔ جب ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی، جب ہمارے اندر غیرت ایمانی نہ رہی، تو پھر ہمارے اندر ہر چیز اسلام پر چلنے کا جذبہ، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ آج کے اس لیکچر کا اختتام میں اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ تیرا زیور ہے حیا، میرا یہ پیغام ہے اسلام کی بیٹیوں سے کہ تیرا زیور ہے حیا، دیکھ یہ زیور تو نہ بیچ، تیرا زیور ہے حیا، دیکھ یہ زیور تو نہ بیچ، سر پہ اسلام کا لیبل تو لگا رہنے دے۔ اللہ اسلام کی ساری بیٹیوں کو اپنی عزتوں کی، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سرکار علیہ السلام کی امت کے مرد و زن کو حیا کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی